ابوظہبی میں حبشان گیس فیسلٹی اور باب آئل فیلڈ پر میزائل حملہ ہوا ہے۔ میزائل تباہ کر کے حملے کو ناکام بنایا، جانی نقصان نہیں ہوا۔ ابوظہبی حکام کی جانب سے ایسا بتایا گیا ہے۔ میزائل کے ٹکڑے گر جانے سے عارضی طور پر آپریشنز معطل ہیں، ابوظہبی حکام کا یہ بھی بتانا ہے۔ تو ابوظہبی میں حبشان گیس فیسلٹی اور باب آئل فیلڈ پر میزائل حملہ، میزائل تباہ کر کے حملے کو ناکام بنایا ہے، جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ ابوظہبی حکام کا ایسا بتانا ہے۔ میزائل کے ٹکڑے گرنے سے عارضی طور پر آپریشنز معطل ہیں، ابوظہبی حکام کا ایسا بتانا ہے۔ سعودی عرب کا 4 میزائل مار گرانے کا دعویٰ۔ سعودی عرب کے حکام کا کہنا ہے کہ بیلسٹک میزائل کے ٹکڑے لگنے سے 4 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ سعودی سول ڈیفنس کے مطابق دارالحکومت ریاض اور الخرج کے لیے خطرے کی وارننگ واپس لے لی گئی ہے۔ تو سعودی عرب کا 4 میزائل مار گرانے کا دعویٰ۔ سعودی عرب کے حکام کا کہنا ہے کہ بیلسٹک میزائل کے ٹکڑے لگ جانے سے 4 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ سعودی سول ڈیفنس کے مطابق دارالحکومت ریاض اور الخرج کے لیے خطرے کی وارننگ واپس لے لی گئی ہے۔ ایران نے اسرائیل پر میزائل اور ڈرونز کی نئی لہر داغ دی ہے۔ اسرائیلی شہروں میں سائرن بج اٹھے، شہری بنکرز میں چھپ گئے ہیں۔ شمالی اسرائیل میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ عرب میڈیا ایسے رپورٹ کر رہا ہے۔ تو ایران نے اسرائیل پر میزائل اور ڈرونز کی نئی لہر داغ دی ہے۔ اسرائیلی شہروں میں سائرن بج اٹھے ہیں جبکہ شہری بنکرز میں چھپ گئے ہیں۔ شمالی اسرائیل میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ عرب میڈیا کی جانب سے یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے۔ ایران کا انٹیلیجنس وزیر اسماعیل خطیب کی ہلاکت پر شدید رد عمل سامنے آیا ہے۔ پاسداران انقلاب کا امریکہ اور اسرائیل کے خلاف جنگ جاری رکھنے کا اعلان۔ شہداء کا پاک خون دشمن کے لیے انجام کا باعث بنے گا، پاسداران انقلاب کا ایسا بتانا ہے۔ تو ایران کا انٹیلیجنس وزیر اسماعیل خطیب کی ہلاکت پر شدید رد عمل، پاسداران انقلاب کا امریکہ اور اسرائیل کے خلاف جنگ جاری رکھنے کا اعلان۔ سربراہ خارجہ پالیسی برائے یورپی یونین کا ایرانی وزیر خارجہ سے رابطہ ہوا ہے۔ یورپی یونین کا ابنائے ہرمز میں کشیدگی پر اظہار تشویش۔ یورپی یونین کا ایران سے خطے میں اہم تنصیبات پر حملے روکنے کا مطالبہ سامنے آیا ہے۔ تو خارجہ پالیسی سربراہ یورپی یونین کا ایرانی وزیر خارجہ سے ہوا ہے رابطہ۔ یورپی یونین کا ابنائے ہرمز میں کشیدگی پر اظہار تشویش۔ یورپی یونین کا ایران سے خطے میں اہم تنصیبات پر حملے روکنے کا مطالبہ سامنے آیا۔ قطر، یو اے ای اور روس نے ایرانی ایٹمی اور گیس پلانٹ پر حملوں کی مذمت کر دی ہے۔ ترجمان قطری وزارت خارجہ کے مطابق توانائی تنصیبات پر حملے عالمی توانائی کی سلامتی اور ماحول کے لیے خطرہ ہیں۔ فریقین احتیاط سے کام لیں۔ متحدہ عرب امارات کی بھی مذمت۔ اماراتی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ توانائی تنصیبات کو نشانہ بنانے سے عالمی صورتحال خراب ہونے کا خدشہ ہے۔ روس کی بھی بوشہر کے ایٹمی پلانٹ پر حملے کی مذمت۔ امریکہ اور اسرائیل سے جوہری اور گیس تنصیبات پر حملے بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی کی شہادت کے بعد ایران کو ایک اور ناقابل تلافی نقصان۔ قومی سلامتی کونسل کے چیف علی لاریجانی امریکہ اور اسرائیل کے وحشیانہ حملے میں شہید ہو گئے ہیں۔ مشرقی تہران میں نائب علی باطنی اور بیٹے مرتضیٰ سمیت نشانہ بنایا گیا۔ بسیج فورس کے کمانڈر غلام رضا سلیمانی بھی شہداء کی صف میں شامل ہو گئے ہیں۔ علی لاریجانی کا آہوں اور سسکیوں میں سفر آخرت۔ تہران میں انقلاب اسکوائر پر نماز جنازہ ادا کی گئی۔ اداس چہروں پر آنسوؤں کی جھڑی لگی۔ ہزاروں افراد نے محبوب رہنما کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے الوداع کہا۔ ظالمانہ حملوں کے خدشے کے باوجود ایرانیوں کا حوصلہ اور عزم بلند ہے۔ شرکاء کے ہاتھوں میں ایران کے جھنڈے، اللہ اکبر کے نعرے، بدلہ لینے کا عہد۔ بسیج فورس کے سربراہ غلام رضا سلیمانی، علی باطینی اور دیگر شہداء کی بھی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے۔ ایرانی صدر نے انٹیلیجنس منسٹر اسماعیل خطیب کے شہید ہونے کی تصدیق کر دی ہے۔ کہا، شہداء کا خون کبھی رائگاں نہیں جائے گا، ایک ایک قطرے کا حساب لیا جائے گا۔ علی لاریجانی اور دیگر ساتھیوں کا خون رائگاں نہیں جائے گا، دشمنوں کو قیمت چکانا ہوگی، ہر صورت میں بدلہ لیا جائے گا۔ ایرانی سپریم لیڈر کا دو ٹوک اعلان۔ تعزیتی بیان میں مجتبیٰ خامنائی نے کہا، لاریجانی کو قتل کرنا اسلام دشمنی کو ظاہر کرتا ہے۔ شہید کا مختلف سیاسی، عسکری اور ثقافتی شعبوں میں وسیع تجربہ تھا، وہ بہت زیادہ ہمیں عزیز تھے۔ امریکی انسداد دہشت گردی سینٹر کے مستعفی ڈائریکٹر جو کینٹ کا 2024 کا انٹرویو وائرل ہے، جس میں ایران پر حملوں سے خبردار کیا گیا تھا۔ کہا تھا کہ اگر ایران کے خلاف جنگ کی جائے گی
تو یہ تباہی ہوگی، حملہ کیا تو ایرانی عوام متحد ہو جائیں گے، لوگ مزید انقلابی بن جائیں گے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سعودی عرب میں شوال کا چاند نظر نہیں آیا ہے، عید الفطر جمعے کو ہوگی۔ سعودی سپریم کونسل نے اعلان کر دیا ہے، متحدہ عرب امارات، ترکی، قطر، بحرین اور کویت میں بھی عید 20 مارچ کو ہوگی۔ لبنان، یمن، فلسطین اور عراق میں بھی عید جمعے کو منائی جائے گی۔ سنگاپور میں مسلمان عید الفطر 21 مارچ بروز ہفتے کو منائیں گے۔ یو اے ای میں کھلے میدانوں میں نماز عید کی ادائیگی پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ پاکستان میں شوال کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ سفارکوں نے عید الفطر 21 مارچ ہفتے کو ہونے کی پیشگوئی کی ہے۔ دوست ممالک کی درخواست اور عید کے تہوار کا احترام۔ پاکستان نے افغان طالبان رجیم کے خلاف آپریشن غضب للحق عارضی طور پر روک دیا ہے۔ وفاقی حکومت نے اس کی تصدیق کر دی ہے۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کے مطابق سعودی عرب، قطر اور ترکی کی درخواست پر آپریشن روکا گیا ہے۔ آج رات سے 23 مارچ کی شب تک جنگ بندی رہے گی۔ اب تک کی کارروائیوں میں افغان طالبان رجیم کے ہلاک کارندوں کی تعداد 707 ہو گئی ہے۔ پاک فضائیہ نے دہشت گردوں کے 81 ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے۔ کراچی میں طوفانی ہوائیں اور موسلا دھار بارش، اموات کی تعداد 17 ہو گئی ہے۔ بلدیہ مواج گوٹ کے قریب دیوار گر جانے سے 11 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ لانڈھی مجید کالونی میں دیوار گرنے سے خاتون اور مرد جاں بحق ہوئے ہیں، جبکہ کورنگی 3.5 نمبر میں چھت گرنے سے 45 سال کی خاتون جاں بحق ہو گئی ہیں۔ ملیر ندی یارو گوٹ کے قریب آسمانی بجلی گر جانے سے 35 سال کا شخص جاں بحق ہوا ہے۔ کلفٹن میں درخت گرنے سے ایک خاتون جاں بحق جبکہ 2 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ کورنگی اللہ والا ٹاؤن میں سولر پلیٹ گرنے سے صابر حسین جاں بحق۔ کلفٹن آئی آئی چندری گڑھ روڈ، ایوان صدر روڈ، قائد آباد کے قریب درخت اکھڑ گئے۔ پی سی ایچ ایس سوسائٹی بلاک 6 میں اسپتال کی پارکنگ میں دیوار گر گئی ہے۔ دیوار گرنے سے متعدد گاڑیوں کو نقصان پہنچا ہے۔ مائی کولاچی روڈ پر پیڈسٹرین برج کے قریب سائن بورڈ گر گیا ہے۔ لیاری میں تیز ہواؤں کے باعث چھتوں سے سولر پلیٹس اڑ گئی ہیں۔ بارش کے بعد اہم شاہراہوں پر پانی جمع ہے، ٹریفک کی روانی متاثر ہے۔ کراچی کے مختلف شاہراہوں اور مارکیٹوں میں پانی جمع ہو گیا ہے۔ کے الیکٹرک کا سسٹم بھی بیٹھ گیا ہے۔ 800 سے زائد فیڈر سٹرپ کر گئے ہیں۔ کراچی کا بیشتر حصہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے۔ ادھر ریاض میں ترک وزیر خارجہ کی اسحاق ڈار سے ملاقات ہوئی ہے۔ دونوں رہنماؤں کا علاقائی صورتحال اور باہمی امور پر تبادلہ خیال۔ پاکستان اور ترکی کا تعلقات مزید مضبوط بنانے پر اتفاق ہوا ہے۔ خطے کی کشیدہ صورتحال پر مشاورت، سفارتی تعاون بڑھانے پر زور دیا گیا۔ ایرانی وزیر خارجہ کا پاکستان، ترکی اور مصری ہم منصب سے رابطہ ہوا ہے۔ خطے کی صورتحال اور جاری کشیدگی پر تبادلہ خیال ہوا ہے۔ عرب میڈیا ایسی رپورٹ کر رہا ہے۔ خود مختاری کے دفاع کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں گے، ایرانی وزیر خارجہ کا ایسا بتانا ہے۔ تو آپ کو بتائیں کہ اہم خبر آ رہی ہے کہ ایرانی وزیر خارجہ کا پاکستان، ترکی اور مصری ہم منصب سے رابطہ ہوا ہے۔ خطے کی صورتحال اور جاری کشیدگی پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ عرب میڈیا کی جانب سے یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے۔ خود مختاری کے دفاع کے لیے ہر ممکن اقدام کریں گے، ایرانی وزیر خارجہ کا اس موقع پر یہ کہنا ہے۔ تو ایک اہم رابطہ ہوا ہے ایرانی وزیر خارجہ کا پاکستان، ترکی اور مصری ہم منصب سے رابطہ ہوا ہے۔ بڑا اہم رابطہ ہے یہ، خطے کی صورتحال اور جاری کشیدگی پر ہوا ہے تبادلہ خیال۔ خود مختاری کے دفاع کے لیے ہر ممکن اقدام کریں گے، ایرانی وزیر خارجہ کا یہ کہنا ہے۔